میں نے فیس بک پہ ایک دو واقعات ڈالے تھے جو لوگوں نے بہت پسند کیے. ان میں تھوڑا سا مزاح بھی تھا, اس میں میری کچھ حماقت بھی تھی, اس میں میری کچھ شرمندگی بھی تھی. تو وہ لوگوں نے چونکہ بہت پسند کیا, سو آئی تھاٹ کہ جو میری یوٹیوب کا ہمارا گروپ ہے, ہماری فیملی ہے, سو آئی مسٹ شیئر ود یو پیپل. ہو سکتا ہے آپ کو بھی وہ اچھا لگے. پہلا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ میں کوئٹہ میں تھا جب میں نے میٹرک کیا. تو میں نے سوچا کہ اب یہ 2-3 مہینے کی چھٹی ہیں تو اس میں کیا کروں. تو میں نے خانہ فرنگ جوائن کر لیا اور فارسی سیکھ لی. اب میں نے فارسی تو سیکھ لی, اب میں نے سوچا کہ میں فارسی کو استعمال کہاں کروں گا, کیونکہ کوئٹہ میں زیادہ تر پشتو بولتے ہیں یا بلوچی بولتے ہیں. ایک خاص طبقہ ہے ہزارہ قوم کا, وہ فارسی بولتے ہیں جو کہ ایران کی فارسی سے یا کتابی فارسی سے تھوڑی مختلف ہے. تو میں نے پھر اپنے ابا جی سے پرمیشن لی, کیونکہ میرے تایا ایران میں ہوتے تھے, تو آئی مسٹ گو ٹو ایران. تو میں صرف فارسی بولنے کی نیت سے آئی وینٹ ٹو ایران. تو جب میں ٹرین میں, وہاں اس زمانے میں ایک ٹرین تھی جو کوئٹہ سے 3 دن تقریباً 2.5-3 دن لگتے تھے. تو وہ کوئٹہ سے زیدان پہنچتی تھی اور آگے پھر زیدان سے بسیں چلتی تھیں, آگے ریلوے کا نظام نہیں تھا اور یہ بہت سلو چلا کرتی تھی. اب میں ٹرین میں بیٹھ گیا, ابا جی نے بٹھا دیا مجھے. تو وہ وہاں پہ سارے لوکل لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کوئی ایسا مجھے شخص نہ ملے جس سے میں بات چیت کر سکوں. تو میں ایک پھلانگ کے ڈبہ پھر اگلے میں چلا گیا, دوسرے میں چلا گیا. تو ایک دم میں نے دیکھا کہ ایک جو ڈبہ تھا اس کے اندر نا کچھ ہپی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ گانے وانے گا رہے تھے. تو مجھے لگا کہ آل بی مور کمفرٹیبل, کیونکہ ورنہ اس ٹرین میں تو لوگ بکریوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں ان ہپیوں میں چلا گیا, تو ہیلو آئی کیا میں نے. اچھا, انہیں بھی انگریزی بولنے والا کوئی بندہ چاہیے تھا تاکہ ٹو گیٹ سم انفارمیشن اباؤٹ دیٹ ریجن. تو میں ان کو تھوڑا بہت بتاتا رہا. تو اس طرح کر کے نا تو مجھے لگا جیسے میں بھی ایم پارٹ آف دیم. تو لوگ بھی جو وہاں لوکل گزرتے تو وہ بھی شاید مجھے دیکھتے ہوں گے. تو میں نے کیا کیا کہ ان کی نقل میں جا کے نا, انہوں نے نکریں پہنی ہوئی تھیں اور ویسٹ پہنی ہوئی تھی, تو میں نے بھی نکر اور ویسٹ پہن لی. اب وہ کچھ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے گانے شروع کر دیے انگریزی کے. تو وہ ان میں سے جو ایک آدھ مجھے آتا تھا, میں بھی ساتھ شروع ہو گیا. اب میں اپنے دل میں خود کو بھی انہی کا حصہ سمجھنا شروع ہو گیا. تو یکایک میری جب نظریں اپنی ٹانگوں کی طرف پڑیں تو ظاہر ہے کہ وہ کالی تھیں اور ان کی ٹانگیں گوری تھیں. تو مجھے کچھ احساس تو ہوا, لیکن بٹ اگین مینٹلی مجھے لگا میں انہی کی طرح ہوں جیسے نا. آگے ایک اسٹیشن آتا تھا دلبندین, تو وہاں پہ ٹرین رکی. تو وہاں پہ یہ سارے باہر نکلے, ہم بھی باہر نکلے. تو انہوں نے ایک لائن بنا لی اور وہاں جو کھوکھا تھا جہاں پہ بوتلیں وغیرہ مل رہی تھیں ٹھنڈی, تو وہ لائن میں, تو وہ کھوکھے والا بھی چونکہ ٹورسٹ آتے تھے تھوڑی بہت انگریزی بول لیتا ہوگا, تو وہ ان سے پوچھتا کہ واٹ ڈرنک سر. تو وہ آگے سے کہتا کوک. اگلا جو تھا پھر وہ آتا تو کہتا واٹ ڈرنک یو سر. تو وہ مثال کے طور پہ کہتا پیپسی. اب میری تیسری چوتھی باری تھی, تو اب میں دل میں سوچ رہا تھا, بیکاز میں سوچنا شروع ہو گیا, ایم پارٹ آف دیم. کیا میں جاؤں گا تو مجھ سے پوچھے گا کہ واٹ ڈرنک یو سر, تو میں ان سے کہوں گا کہ اسپرائٹ. میں جب اس کے پاس پہنچا اور یہ توقع کر رہا تھا, تو مجھے دیکھ کے وہ کہنے لگا تسی کی پیو گے. تو بس اس کا وہ جملہ تھا, تو مجھے یوں لگا جس طرح اس نے کبوتروں میں ایک کوے کو پہچان لیا ہے. اینڈ مجھے شرمندگی بھی ہوئی اور مجھے تھوڑا سا خود پہ دکھ ہوا کہ میں جو ہوں مجھے وہی رہنا چاہیے نا, وائی شوڈ آئی ٹرائی ٹو کاپی دیم. تو یہ پھر اچھے وقتوں میں مجھے یہ عقل آ گئی تھی, سمجھ آ گئی تھی کہ وٹ ایور وی آر, ہم براؤن ہیں تو ہم براؤن ہی ہیں, گورے ہم سے اچھے برے, آدمی کے کام سے آدمی اچھا یا برا ہوتا ہے. بٹ اینی وے یہ کمپلیکس ہم بہت سارے لوگوں میں اب بھی میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں ہے, کہ انگریزوں کے ساتھ جس طرح میں نے دوستی کر لی, دوستیاں زیادہ کر لینی. تو یہ واقعہ مجھے یاد, کیونکہ اب مجھے کوئی ایسی سچویشن آتی ہے تو میں بچوں کو بھی سناتا رہوں کہ جی تسی کی پیو گے, بیکاز وٹ یو آر یو آر ریکگنائز. زندگی میں جو آپ ہیں نا, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ بنا رہے ہو خود کو, لوگ پہچان لیتے ہیں آپ کو. دوسرا جو واقعہ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ میں انگلینڈ میں چیرنگ کراس ہاسپٹل میں کام کرتا تھا. تو میرا تبادلہ جو تھا ایک اور ہاسپٹل میں ہو گیا, تو وہ دور تھا. تو
اب میں نے سوچا کہ اب میں کس رستے سے جلدی پہنچ سکتا ہوں، تو میں اسٹیشن ماسٹر کے پاس گیا. تو اسٹیشن ماسٹر کو میں نے کہا کہ جی مجھے نا اس رستے کا آپ بتائیں کہ جو کم وقت میں یہاں سے وہاں تک پہنچ بھی جاؤں، جس میں کچھ پیسے بھی کم لگے. تو اس نے کہا جسٹ ہولڈ آن. تو رش ختم ہوا تو مجھے اس بیچارے نے بٹھا لیا، ایسے کاغذ پینسل لیا اور مجھے بتا رہا ہے لک وی آر ہیئر، اور اگر تم اس رستے سے جاؤ گے تو یو ول سیو دس مچ منی، اس رستے سے جاؤ گے تو یو ول سیو ٹائم، اب دیکھ لو. تو میں سنتا رہا. میں کہنا یو ٹیل می وچ از دا بیسٹ وے. اس نے کہا نہیں دس از دا بیسٹ وے. میں کہا اوکے. اچھا اب یہاں میری مینٹیلٹی آ گئی. ہمارے یہاں نا جب یہ سارا سننے کے بعد تو مجھے بس اس کو شکریہ کر کے چلا جانا چاہیے تھا. تو میں نے شکریہ ادا کیا، ساتھ میں ان سے پوچھا اوکے آئی ول فالو دس پیٹرن، از دیر سم ادر وے آلسو ٹو گو. اب وہ غصے میں، گورا سا اس کا رنگ تھا، موٹا سا اس کا، کلے اور زیادہ اس کے سوج گئے، آنکھیں گول گول باہر نکل آئیں. کہتا ہے یس. میں نے کہا واٹ از دیٹ سر؟ کہتا ہے جسٹ ڈونٹ گو. تو مجھے اس دن بہت زیادہ شرمندگی ہوئی، کیونکہ ہمارے ہاں ہماری تربیت میں یہ حصہ ہے کہ کوئی اور بھی طریقہ ہے. ہمیں کوئی کچھ بھی بتا دینا تو وہ کر کے تو ہم 2-4 آپشن رکھتے ہیں ذہن کے اندر کہ اچھا نہیں یہ تو میں کر لوں گا، کوئی اور بھی طریقہ ہے. تو یہ چیزیں جب آپ ملک سے باہر جاتے ہو تو آپ سیکھتے ہو، میچورٹی کے ساتھ آ جاتی ہیں. لیکن اٹس اے پارٹ آف آ کلچر، اٹ از اے پارٹ آف آ ٹریننگ. ہو سکتا ہے زیادہ تر لوگ مجھ سے بہت بہتر ہوں گے، ایسا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن مجھ سے یہ شرمندگیاں ہوئی ہیں. تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں. آئی ول ڈو مور اف یو لائک اٹ. اینڈ اگر آپ کہو گے تو میں اس پلیٹ فارم سے کوئی چھوٹے موٹے واقعات آپ کو بتاتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.